الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ مولا سادات عظام کے اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور سائیں لاہوتی صاحب کو معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور بھی اگر کوئی مومن یا مومنہ بیمار ہے اس حرمت والے دربار کے صدقے میں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ مومنین کی جھگڑے چل رہے ہیں ان کے لیے بھی شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں درگزر فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ سچے دل سے ہمیں حلالی غلاموں کی طرح مولا کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات مل کے معصومین کی ذات پہ پڑھیں۔ مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ شاہ صاحب کی مہربانی کی آپ کی زیارت دوبارہ مجھے نصیب کروا دی، ایسے کافی ڈیوٹیاں آپ کے پاس دے چکے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وہ انمول موتی ہے جو صرف اللہ نے مخصوص روحوں کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ولایت علی و اولاد علی یہ ہر کسی کو خدا عطا نہیں کرتا، یہ صرف مقدر والوں کو ان کی محبت ملتی ہے۔ ابھی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، تو یہ دعا تو اوپر بھی ہو رہی ہے عرش پہ۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہوا ہے جس کے پاؤں زمین کے نیچے ہیں، سارا عرش مولا کے اوپر ہے۔ غور فرما رہے ہیں، اتنا لمبا فرشتہ ہے۔ اس کا آدھا جسم جو ہے نا وہ قبلہ آگ کا ہے، آدھا برف کا ہے۔ نیچے سے آگ جل رہی ہے، اوپر برف ہے۔ نہ برف آگ کو بجھاتی ہے اور نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ وہ فرشتہ روزانہ دعا کرتا ہے، میرے مالک جیسے تو نے اپنی قدرت سے آگ اور برف کو اکٹھا کر دی ہے، ایسے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے دلوں کو آپس میں ملا دیں۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر سلامتی کے اس دور میں ہمارے قائم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 10 حصے ہوں گے نا، سلامتی کے 10 حصے، تو مولا فرماتے تھے کہ اس دور میں 9 حصے سلامتی گھر میں رہنے میں ملے گی۔ یعنی مومن اگر اپنی عزت ناموس، اپنا وقار، اپنی جان و مال بچانا چاہتا ہے تو زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارے، بغیر وجہ کے باہر نہ نکلے، مولا علی علیہ السلام فرمائے۔ اور ایک حصہ سلامتی وہ بھی اس کو نصیب ہوگی جو بالکل دنیاوی جھگڑوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے۔ یہاں تک مولا نے فرمایا کہ ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے ہمارے ماننے والوں کے حالات یہ ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں ہمارے ماننے والوں کے حالات یہ ہوں گے۔ اور یہ مولا کائنات کے علاوہ ایک کتاب ہے بلاغت الحسین علیہ السلام، جیسے مولا علی علیہ السلام کے فرمودات اور خطبات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کتاب کا نام ہے بلاغت الحسین علیہ السلام، جس میں مولا امام حسین علیہ السلام کے خطبے اور فرمودات ہیں۔ مولا کی تاریخ زندگی میں مولا نے کیا کیا فرمان بیان فرمائے، تو اس میں مولا فرماتے ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، لیکن ایک ہمارا ماننے والا دوسرے ماننے والے سے بیزار ہوگا۔ معصوم پہلے بتا کے گئے، اتنی نفرت کریں گے کہ ایک دوسرے کے چہروں پہ تھوکیں گے۔ آپ کبھی سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک جملے میں مولا علی علیہ السلام نے پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کے اختلاف کی بنیاد مولا نے بیان کر کے امام عالمین حجت خدا باب العلم مولا علی جیسے شہنشاہ نے ایک جملے میں مولا نے سارے مسئلے کا حل بیان کر دیا. توجہ فرمائیں گے تو آپ کو مولا کے اس جملے کا لطف آئے گا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں مولا کی جوتیوں پہ ہماری جان قربان ہو جائے. اللہ نے ہر کسی کو ایسا امام دیا ہی نہیں جیسے اللہ نے ہمیں عطا کیا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی جھگڑا اور اختلاف دیکھو نا، یقین سے سمجھ جانا کہ اگر جاہل خاموش رہتا تو اختلاف کبھی نہ ہوتا. بات کو نہیں سمجھے آپ؟ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر جاہل خاموش ہو جائے گا تو جھگڑا کبھی نہیں ہوگا. فساد وہاں پر ہی ہوگا جہاں پر وہ بولے گا جسے بولنا نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے جاگن، اللہ اسے زندگی دے، اس کا کام ہے گاڑی چلانا، میرا کام ہے مجلس پڑھنا. اور اگر جنا کیپ پہن کے یہ ممبر پہ بیٹھ جائے گا تو اختلاف ہوگا نہیں ہوگا؟ تھوڑے ساتھ توجہ فرمائے. اس لیے کہ ہر بندے کا اپنا فیلڈ ہے. آپ کا اپنا فیلڈ ہے، شاہ صاحب کا اپنا فیلڈ ہے. انہوں نے انتظامی امور کو دیکھنا ہے. ہم نوکروں کا، مولا کے غلاموں کا، ڈیوٹی دینے والوں کا اپنا فیلڈ ہے. ہم نے جب رات کو نیند نہیں آنی جب تک کتاب نہیں پڑھنی تو ہمارا فیلڈ ہے نا یہ مجلس حسین ذاکری، کتابت مولا کی نوکری. اس لیے ہماری محنت ہے تو ہم پڑھیں گے. تو بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کو، مولا کے ماننے والوں کو، دنیا میں 35-36 کروڑ سے زیادہ شیعہ اس وقت الحمدللہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ میں مولا کے فضائل کے 2 جملے پڑھوں، مجھے آگے جا کے بھی پڑھنا ہے، فون آ رہے ہیں. کل انشاءاللہ پورے 9:45 بجے میں آپ کے سامنے ممبر پہ حاضر ہوں گا. آج یہ اچانک لائٹ چلی گئی، حالات اس کی وجہ سے کچھ بگڑ گئے. تو مولا کا فرمان یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھے. دیکھیں کسی اندھے کو اندھا کہنا ساروں کو آتا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنا کسی کسی کو آتا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ سب حضرات؟ ایک بندہ آئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہے کانا کی میں تھی ہیں، بے کانے کیسے ہو گئے تم؟ یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، جاہل کا کام. ڈاکٹر اس سے پوچھے گا بھائی تمہارا حادثہ ہوا، کیا ہوا؟ چوٹ لگ گئی، آنکھ کی نظر کیسے چلی؟ پھر ڈاکٹر اگر ممکن ہوگا تو دعائیں دے گا، پھر بھی ممکن نہیں ہوگا تو اس کو آپریشن کرے گا، حتی الامکان کوشش کرے گا اس کو ٹھیک کر دیں. یہی فرق ہے کہ عالم میں اور جاہل میں. جاہل دوسرے کے عقیدے پہ ہٹ کرے گا، وہ یہ کبھی نہیں دیکھے گا کہ ایک دفعہ اپنی شکل بھی دیکھوں، میں بی بی زہرا کو دکھانے کے قابل ہوں. لوگ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، ایک صلوات پڑھے مولا کے ذات کے. اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، مسئلے کا حل ہو جائے گا چھوٹا سا اگر ہمارے ذہنوں میں بات آ گئی نا. کہنے لگے مولا جیسے ہم آپ کو مانتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ ویسے نہیں مانتے. توجہ ہے نا پیچھے والے حضرات؟ جیسے ہم مانتے ہیں ویسے وہ نہیں مانتے. حجت تو معصوم ہے نا، میں اور آپ تو. ان کا فرمان خدا کا فرمان، جو وہ فرماتے وہی حق ہے. ان کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ باطل ہے. معصوم فرما رہے ہیں کیا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جیسے ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. مولا نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ میرے دادا علی کو اور ہم 12 معصوم ائمہ کو ہمارے جد رسول اللہ کا جانشین نہیں مانتے؟ بولیے گا ضرور، تھکنا نہیں، میں نے آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ دینا ہے. انہوں نے کہا جی وہ آپ کی ولایت کے قائل ہیں، مانتے تو ہیں. مولا نے فرمایا جنہوں نے ہماری دادی زہرا کو دکھ دیا تھا ان سے بیزار نہیں؟ انہوں نے کہا مولا ہے. کیا وہ ہمارے جد حسین کے غم میں گریہ نہیں کرتے؟ مولا وہ بھی کرتے. مولا نے فرمایا پھر تم ان پہ انگلی کیوں اٹھا رہے ہو کہ وہ ایسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا جیسا ہمارا عقیدہ نا ان کا نہیں آپ کے بارے میں، ویسی معرفت نہیں رکھتے جو ہم رکھتے ہیں. مولا نے فرمایا اگر اس بنیاد پہ تم ان کو برا سمجھو گے اور اپنے پاس نہیں بٹھاؤ گے اور ان سے نفرت کرو گے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جتنی معرفت ہم اپنی رکھتے ہیں اگر ہم تم سے نفرت کرنا شروع کر دیں. مولا نے فرمایا ایمان کی مثال سیڑھی کی مانند ہے. سیڑھی اس کا پہلا درجہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نوواں، دسواں. 10ویں کے اوپر سلیمان فارسی کھڑے ہوئے ہیں، 9ویں پہ کھڑے ہوئے ہیں ابو ذر غفاری، 7ویں پہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت مقداد، اور 6 پہ کھڑے ہوئے ہیں عمار یاسر. باقی درجے اس کے بعد ہیں.
اب مولا فرما رہے ہیں اگر تیسرے درجے والا یا چوتھے درجے والا تیسرے درجے والے سے نفرت کرنا شروع کر دے تو پھر پانچویں درجے والے کے پاس بھی حق ہے نا کہ وہ اپنے سے نیچے والے سے نفرت کرنا شروع کر دے. اگر ہم یہ باتیں سوچنے لگ جائیں تو خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر مولا کا در تو بہت بڑا در ہے. ہمارے سے میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں کہ قلندر شہنشاہ اس کو در پہ گھسنے دے دیں. ہیں ہم اس قابل؟ اپنے اعمال و افعال کو ہم دیکھیں زندگی کیسے گزاری. مولا کے در پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ رحمت کا دروازہ ہے, یہ جود و کرم کا دروازہ ہے. ادھر تو ہندوؤں کو آنے سے انکار نہیں کیا جاتا, ادھر تو ہمارے دوسرے مکاتب فکر کے بھائی آتے ہیں, اہل سنت آتے ہیں, دیوبندی آتے ہیں, بسم اللہ آل محمد کے مہمان بن کے آتے ہیں. یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر انگلی اٹھائیں. اسی لیے معصومین نے بار بار فرمایا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے مولا کائنات کا فرمان ہے جب تم اپنی ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہو نا, ایک انگلی ایسے تنقید میں کسی کی طرف, مولا فرماتے ہیں یہ 4 انگلیاں تمہاری اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. یہ کلام امام ہے مولا علی علیہ السلام فرما. مولا فرما رہے ہیں اس گندی اور غلیظ مکھی کی طرح نہ بنو. غور فرما رہے ہیں, ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے کہ پہلے دن کل سے آئے نا کہ سائیں نے کیا پڑھ دیا کل. میں تو صرف مولا علی کے فرمان پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اس غلیظ اور گندی مکھی کی طرح نہ بنو. مولا علی فرماتے ہیں جو سارے صاف بدن کو چھوڑ کے صرف پیپ کے اوپر بیٹھ دیے جا رہے. مولا فرماتے ہیں اس سندل کے درخت کی طرح بنو. خوشبودار درخت ہے نا کہ جو اس کلہاڑے کو بھی خوشبودار بناتا ہے جو اس کو کاٹنے کے لیے اس میں لگتا ہے. مومن کی نشانی ہے. مولا کے سرے اقدس پہ ضربت لگی تو مولا کائنات کے سامنے جب ابن ملجم کو پیش کیا گیا تو مولا نے کیا فرمایا جو جام مولا علی علیہ السلام کے لیے آیا تھا. مولا فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن اس کو پلاؤ. حضرت محمد حنفیہ نے مولا علی کے قدم پکڑ لیے زخمی بابا کے, بابا آپ کا قاتل ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو شربت پلاؤ. مولا فرماتے ہیں بے شک قاتل ہے, ہم آل محمد ہیں, ہمارے گھر میں تو پہلی دفعہ آیا. علی اپنے قاتل کی پیاس بھی برداشت نہیں کرتا. یہ کریمی ایک مومن کی خواب میں امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے. ایک صلوات پڑھیں صاحب العمر علیہ السلام کی ذات مبارک. نے دیکھا مولا مصلی پہ تشریف فرمائیں. اتنی بزرگی ہے چہرہ مبارک پہ کہ کائنات میں کسی بشر پہ ہو نہیں سکتی. زمانے کی حجت, زمانے کے امام. ایک جملہ مولا نے فرمایا, فرمانے لگے جب ہمارے چاہنے والے آپس میں جھگڑتے ہیں نا ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. انتظار و کتار امام زمانہ رونے لگے. پھر مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے. میں آپ سے سید ہوں, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مولا کے علم کے نیچے بیٹھ کے, خدا را قرآن میں جہاں پر بھی اللہ نے خطاب کیا ہے نا اے ایمان والو, اے عقل والو, یا اولو الباب, معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہماری ولایت رکھنے والوں سے کلام کیا ہے. اگر انسان PhD کر لے, پروفیسر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, چاند پہ چلا جائے, معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کو عقل مند مانتا ہی نہیں جس کو زمانے کے امام کی شناخت نہ ہو. صاحب عقل وہی ہے جو ان 14 کو مان گیا. مولا فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو نہیں. زمانہ بڑا پورا شعب ہے, گھر گھر میں لیڈر پیدا ہوں گے. یہ امام کے خطبے ہیں, رسول اللہ کا فرمان ہے. کعبے پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ نے ایک خطبہ پڑھا تھا سلمان فارسی کو. ایک ایک جملے میں کہتے ہیں سلمان مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب میرا دین کوڑیوں سے زیادہ سستا بیچا جائے گا. امیر اپنی مرضی کا عقیدہ سننے کے لیے مولوی خریدے گا, رسول اللہ فرماتے, اور ملا بکے گا اپنے مال کے چکر میں. اس ملا میں ذاکر بھی شامل ہیں, سارے شامل ہیں. جو بھی دین حسین بیچے گا, دین محمد کی سودے بازی کرے گا. صادق مولا کا فرمان ہے, اصول کافی پڑھ کے دیکھ لیں, فرماتے ہیں ہمارے جد کو اللہ نے فرمایا رسول اللہ کو کہ اپنی امت کو بتاؤ کبھی اس شخص سے دین نہ لینا, کبھی جو دین بیچ کے مال کمانے کے چکر میں لگا. اس کا پیشوا علی نہیں, اس کا پیشوا پیسہ ہے. وہ آپ کو دین کیا دے گا؟ اصول کی بات ہے. جب ہم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا, مطلب کیا ہے کہ مولا اب آپ کے پیچھے ہیں, ہم آپ ہمارے دنیا آخرت قبر حشر برزخ ہر جگہ پہ آپ ہمارے وارث ہیں.
ہم نے سب کو چھوڑ دیا آپ کے عشق میں. عاشق تو وہی ہے نا جو مولا کے فرمان پہ پھر چلے. مولا فرما رہے ہیں الدنیا تو جیفا و طالبوہا کلابوہا، دنیا ایک مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے. مولا دنیا کے طالب کو شیعہ نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، آپ اسے مولا علی کا عاشق مان کے بیٹھے ہیں. اختلاف ہوگا نہیں ہوگا؟ آل محمد نے دنیا پہ لعنت بھیجی نفرت کی حصے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے کربلا تک، جس بستی سے مولا گزرتے تھے قافلہ روکتے تھے، فرماتے تھے ان کھنڈروں کو دیکھو، ان ٹوٹے ہوئے گھروں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. اینا ملوک الدنیا و اربابھا، کہاں ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور کہاں ہیں ان کے ساتھ چلنے پھرنے والے، ان کے وزیر اور امیر. آج کاش کوئی تمہارے پاس ایسی نظر رکھتا کہ ان کو قبروں میں جا کے دیکھتے کہ ان کے کھنڈر تو رہ گئے، ان کا اندر حال کیا ہو. سچا مولا کا محب وہی ہوگا جو اپنے آپ کو جذبات کو کنٹرول کرنے کے بعد آل محمد کی محبت میں پیچھے ہٹ کے کہے گا بھائی تو 2 منٹ کا شوق پورا کر لے، ہم آل محمد کی محبت میں چپ ہیں. ہمارے زمانے کا امام بھی دیکھ رہے، ہمارے 14 ہمارے وارث بھی ہمیں دیکھ. لیکن ایک بات یاد رکھو، 2 چیزیں، ایک علی ولی اللہ اور ایک عزاداری حسین، اس پہ زندگی میں کبھی کمپرومائز نہ کرو. اس پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. مولا علی علیہ السلام کی ولایت، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، جناب سیدہ کا حق، گردن کٹ سکتی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہو سکتی. باقی یہ چھوٹے فقہی مسئلے ہیں. تشہد میں جس نے پڑھنا ہے، پاکستان کے کسی ذاکر نے یا میرے جیسے خطیب نے تو یہ شروع نہیں کیا. مطلب میں نے زندگی میں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، آج یہ پہلی مرتبہ یہ جملہ ممبر پہ میری زبان سے نکلا. میں اس موضوع پہ بولتا ہی نہیں. ایسا بات کبھی ممبر پہ نہ کرو جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو. مولا کے فضائل بیان کرو، علم کے سمندر ہیں، فضائل کا سمندر ہے. ان کے مصائب پڑھو اور آل محمد کی بارگاہ میں نوکری پیش کر کے اپنی آخرت سوارو. لیکن گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی تو ہمارے جید مراجع عظام نے، مجتہدین نے، بڑے بڑے علماء نے، کل کہیں گے تو 5 کتابیں میں لا کے رکھ دوں گا ممبر پہ. وہ عالم آیت اللہ احمد مستنبط جیسی شخصیت 40 سال نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کے حرم میں انہوں نے نماز کرائی ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ پہلے جا کے حرم کے مجاور، حرم کے اوقاف کا عملہ مولا علی علیہ السلام کے حرم اقدس کے تالے کو چابی نہیں لگاتے تھے. وہ صرف آغا سید آیت اللہ احمد مستنبط نے چابی لگا کے مولا کا حرم کھولنا ہوتا تھا. یہ اعزاز ان کو مولا نے دیا ہوا. 40 سال جماعت کرائیے. جو حرم مولا کائنات میں نماز کرا رہا ہے، عالم آگے کھڑا، کتنا بڑا عالم تھا، کتنے بڑے بڑے عالم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے وہاں. اس عالم دین کی کتاب ہے القطرہ، اس کی 4 جلدیں، دوسری جلد میں جا کے دیکھ لینا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو روایت تعلیم فرمائی ہے. وہ عالم لکھ رہا ہے، اس کے اندر مولا نے فرمایا ہے کہ جب یہاں تک پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد تو یہ توحید کی اور رسالت کی گواہی کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا و اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، ان ربی نعم الرب، کہ میرا اللہ بہترین رب ہے، و ان محمد نعم النبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے رسول اللہ بہترین نبی ہیں، عظیم نبی ہیں. اور اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے، معصوم کا فرمان ہے. مولا فرما رہے ہیں واشہد ان علی نعم الولی و نعم الامام، میں گواہی دیتا ہوں میرے مولا علی بہترین ولی اور عظیم امام ہے. اس کتاب میں پھر ان کے بیٹے نے آگے ایک لائن تحریر کی ان کی وفات کے بعد. یہ جو بڑے بڑے جید عالم ہوتے ہیں نا، جن پہ مولا کی موریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دنیا میں کبھی نہیں کہتے ہم نے معصوم کی زیارت کی، کیونکہ وہ مولا کے غلام ہوتے ہیں، دکاندار نہیں ہوتے کہ لوگ ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیں اس کی مولا نے اس کے زیارت کا شرف بخشا ہے. کتنے مجتہد ہیں، کتنے عالم ہیں، بڑی بڑی جید شخصیات جنہوں نے اگر زیارت کی بھی تو کہہ کے اپنے بیٹے کو، کسی بچے کو، بھائی کو گئے کہ جب تک میں زندہ ہوں مولا کی امامت کا واسطہ کسی کو یہ میری خواب بیان نہ کرنا. انہیں مولا سے اجر چاہیے، دنیا سے نہیں. وہ آگے کہتے ہیں کہ جب بابا چلے گئے تو انہوں نے مجھے بتایا
اپنی زندگی میں کہ ایک رات میں نے خواب میں ملکہ جنت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی زیارت. صلوات پڑھیں ادب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آیت اللہ سید احمد مستنبت، جنہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں، 4 جلدیں ہیں. اس کا جو جملہ ہے کتاب کا حوالہ نام، اس میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے القطرہ کا کہ آل محمد کے فضائل میں سے ان کے فضائل کا ایک قطرہ. اس پہ 4 جلدیں لکھی ہیں. کمال کر دی مولا کے فضیلت پہ. کہتے ہیں کہ جب میں نے لکھ لی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب ملکہ کونین تشریف فرما ہے، ان کے زانو اقدس پہ میرا سر رکھا ہوا. سید بھی تھے، بی بی کی اولاد بھی تھے، مجتہد بھی تھے. کہتے میں گھبرا گیا، کانپنے لگا، آنکھ کھلی. میں نے کہا مادر حسنین بنت پیغمبر جناب سیدہ طاہرہ کے زانو اقدس پہ میرا سر، کوئی غلطی تو نہیں ہوگی میرے سے جو مجھے پتہ نہیں کیا بتایا جائے. پھر ان کو بتایا گیا کہ شہزادی کونین نے فرمایا کہ تمہیں یہ اعزاز ہم نے اس کتاب کے لکھنے کے بدلے میں عطا کیا ہے جو تم نے ہمارے فضائل پہ لکھی. اس کی پہلی جلد پوری کی پوری مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ. اتنی موٹی کتاب. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ جس کتاب میں مولا کی ولایت کی گواہی دی جا رہی ہے، اسی عالم کو بی بی پاک زانو پہ سر رکھ کے اعزاز دے رہے. دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. یہ مولا کی ولایت واجب ہے، ولایت واجب ہے، لیکن کسی مصلحت کے تحت اللہ نے اور معصومین نے نماز میں واجب نہیں کی. جس حالات سے شیعت گزری ہے نا، اگر واجب ہوتی نا تو جیسے 14 صدیوں سے شیعہ کٹ رہے ہیں نا، گھر جل رہے ہیں. استشہاد کے مسئلے پہ بھی شیعہ مرتے. لیکن جتنی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں ان میں بس یہ ایک حدیث ملتی ہے، اگر کوئی مومن خلوص سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ اختیار اس کو کسی نے نہیں دیا کہ جو نہیں پڑھ رہے تو ان کو کہے جناب ان کی نماز نہیں ہو رہی. اور فرما رہے اب یہ تو باتیں مجلس میں موضوع نہیں، میں لاتا نہیں، سلم کے نیچے بیٹھا ہوں. کتنے بڑے بزرگ چلے گئے، ہمارے بزرگ چلے گئے. دادا میرے مرحوم یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملی، ایگریکلچر یونیورسٹی میں پروفیسر تھے امریکہ کے لیے. اب بزرگوں نے ہمارے دادا نانا پرنانا ہمیں جو نماز سکھائی اس میں ولایت کی گواہی اس وقت تھی ہی نہیں. یہ تو ریسرچ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، مولا کے فرمان ظاہر ہو رہے ہیں، عالم لائبریریوں میں ریسرچ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث بھی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو اس میں اعتراض والی بات کیا ہے؟ نماز تو مولا علی کے نام کے بغیر شروع نہیں ہوتی. بسم اللہ کے بغیر کوئی نماز پڑھ کے تو دکھائے. بسم اللہ کا بے کا نقطہ مولا علی علیہ السلام. صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم ہر کوئی پڑھ رہا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. بھئی صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کے 14 حروف ہیں. الف لام الصراط گنے پہلے، الف لام صاد را الف توئے، کتنے بنے؟ 6. المستقیم آگے گنے، الف لام میم سین تے یہ کاف. الف لام ال میم سین مس تے یہ کاف میم. کتنے بنے؟ 8. یہ 8 ہے نا. پہلے کتنے تھے؟ الصراط میں 6. مستقیم میں کتنے آئے؟ 8. 6 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ سو گئے ہیں نا، مجھے بٹھا گئے. المستقیم الصراط المستقیم کے کتنے حروف ہیں؟ بڑے سے بڑی عربی دان عالم کو شیخ حدیث سے جا کے پوچھنا سے الصراط المستقیم کے کتنے حروف ہیں؟ 14. اللہ آپ کو قرآن میں نماز میں آگے جانے ہی نہیں دے رہا جب تک کہ آپ 14 کے راستے پہ چلنے کی دعا نہ کر لیں. الصراط المستقیم 14 ہیں کہ مجھے ان 14 کے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پہ تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے. ان کے راستے پر کہ جن کے لیے تو نے جنت میں بٹھا کے آسمان سے جوڑے اتارے ہیں، جن کی ایک دعا پہ تو جنت سے کھانے اتارتا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے سائیں، توجہ فرما رہے ہیں نا آپ سب حضرات؟ لمبی بات نہیں، ذرا تھوڑا جاگیے گا. ان ہستیوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. انعمت علیہم، جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا. تو
یہ تو سارے کے سارے صراط المستقیم میں گھس جائیں گے، انعمت علیہم میں گھس جائیں گے، آپ جس کو مرضی گھسا دیں ہیں؟ آپ کہیں جی فلاں رضی اللہ بھی شامل ہیں، 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 فلاں بھی شامل ہیں۔ آگے اللہ نے کنڈیشن لگائی، جاگنا رتو ڈیرو گے سنی شیعہ بھائیو، اللہ نے فرمایا ان کے راستے پہ چلنے کے لیے میں نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان پہ جو وہ نعمتیں ہیں جن کو میں نے عطا کی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر زندگی کے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی مجھے اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں مشرکین پہ لعنت بھی بھیج رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انسان اپنی زندگی کے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال بتوں کو پوجتا رہا ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ تھوڑا جاگو یار، تھک گئے ہو، کیا کہلائے گا جو بت کی پرستش کر رہا ہو؟ اللہ کے قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ظالم، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ نے کتنی مرتبہ قرآن میں کہا کہ میں اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے، جو بھی بت کی پرستش کرے، غیر اللہ کی پرستش کرے، وہ ہے ظالم، اور اس پر قرآن میں اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ تو ظالم جو ہے نا، وہ ظلم کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے تو وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، ایمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ حیدری، اللہ نے عقل نہیں دی ہوئی انسان کو، اس لیے تو علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں، بہت ہی راضی ہو کے، بہت بڑی شخصیت ہے، ہمارے بھائیوں کے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں جب آیت نازل ہوئی نا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، یہ کہاں جنت کی طرف منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا، جلال الدین سیوطی صاحب قبلہ نے بھی اپنی تفسیر در منصور میں لکھا، بڑے بڑے بزرگ عالم لکھ گئے، محدثین مفسرین لکھ گئے وقفوہم وقف سے ہے، روکو، انہم مسئولون، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، یہ جنت میں کا جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ جب نمازیں بھی پوری ہو گئیں، حج بھی کر لیے، زکاتیں بھی دے دیں، خمس بھی کر دیا، جہاد بھی کر دیا، ساری باتیں کر دیں، حقوق اللہ بھی پورے ہو گئے، حقوق العباد بھی پورے ہو گئے، اب اللہ کے خصوص سلسلے میں فرما رہا ہے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے میں نے سوال کرنا ہے۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے مولا علی کو دیکھا اور پھر صحابہ کرام کو دیکھا اور فرمانے لگے، اللہ فرما رہا ہے انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مل کے بولیے گا، انہیں روکو، ابھی ہم نے ان سے علی کی ولایت کا سوال کرنا۔ اگر اعمال پہ، نمازوں پہ، روزوں پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، جہاد میں، عبادات میں مولا علی کی محبت کی ولایت کی مور لگی ہوئی تو عبادت قبول۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے اس کی تعبیر و تفسیر بتائی تو ہم پھر اس کے بعد اس آیت کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ علی ابن ابی طالب، کہ یہ تو اب قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو بھی علی کی ولایت کو مانے گا وہ پار لگ جائے گا، اور جو علی کی ولایت کو چھوڑے گا وہ رہ جائے گا۔ اس لیے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کسی شخص کو پورے صراط سے گزرنے کی طاقت نہیں ہے جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا۔ میرے نیند میں ڈوبے ہوئے دوستو، کوئی بات، سوتے بھی جائیں سنتے بھی جائیں، اس ذکر میں سونا بھی عبادت۔ مولا کا فرمان ہے بے یقینی کی حالت میں عبادت کرنے سے نا یقین کی حالت میں سو جانا اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ پتہ ہی نہ ہو ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں اور پھر نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، اس نماز سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی پڑھ لیں، واجب پڑھ لیں 5 رکعت کی، لیکن یہ یقین ہو کہ امام حق کا ہے جو ہمارے آگے کھڑا ہے۔ تو بات یہ ہے ان 14 کی محبت اور ولایت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سلطان حق بہو کہتے ہوئے چلے گئے، حق بہو حق بہو حق بہو حق بہو، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ بھئی حق تو کہہ رہے ہیں، یا تو حق اللہ کہیں، یا حق محمد کہیں، یا حق کعبہ کہیں، یا حق قبلہ کہیں، حق قرآن کہیں، حق علی کہیں، یہ کیا حق بہو حق بہو حق بہو حق بہو۔ اب نہ جا کے
اب تو دنیا انٹرنیٹ نے بڑی آسان کر دی ہے، آپ ابھی جا کے لکھیں مجلس کے بعد حروف تہجی کے اعداد کتنے ہیں، تعداد جو حروف تہجی کے حروف کے اعداد ہوتے ہیں، الف کے اتنے، بے کے اتنے، جیسے عین لام یہ مولا علی علیہ السلام کا نام ہے علی، تو اس کے حروف بنتے ہیں 100، بولو نا یار مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہو، 110 جا کے گن لیں، عین لام یہ کے حروف بنتے ہیں 110، یہ مولا علی علیہ السلام کے نام کے اعداد ہیں۔ بے الف ہے واو کے حروف جا کے دیکھیے گا، یہ بنتے ہیں 14، کاش جاگو تھوڑا سا۔ باہو کے حروف کے جو اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 14، وہ سلطان حق بہو ساری زندگی یہی تو لوگوں کو سمجھاتا رہا، حق بہو حق بہو، حق 14 سچ 14، حق 14 سچ 14۔ اس لیے ان کے روزوں پہ بم کے دھماکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اولیاء خدا دنیا کو یہی بتا کے گئے ہیں اگر آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو آل محمد کے دروازے پہ آؤ۔ حضرت شہباز قلندر کی زندگی گزر گئی مولا کی مداحی میں، اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ میں مولا علی کی گلی کا ساگ ہوں، ہماری مجال نہیں یہ جملہ لائیں، سرکار نے کہہ دیا۔ آپ دیکھیں وہ ایک نجس العین جانور ہے، اتنی پاک ہستی، اتنی بڑی ہستی اپنے آپ کو تشبیہ کیسے دے گی اس کے ساتھ؟ سوچیں تھوڑا۔ حضور گزارش یہ ہے، کتے کے اندر ایک صفت ہے، وہ اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتا، کتا وفادار بہت ہوتا ہے۔ حضرت شہباز قلندر فرما رہے ہیں میں مولا علی علیہ السلام کی گلی میں بیٹھا ہوا ہوں، کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو جو میرے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں غلط نیت لے کے آئے گا، میں قلندر اس کی دھجیاں اڑا دوں گا، علی کے دروازے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ وفا کی وجہ سے سرکار نے اپنے آپ کو نسبت دی، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم سر گروہ تمام رندانم کے سگے کوئے شیر ازدانم، مولا علی علیہ السلام کا غلام ہوں، حیدری ہوں، اور تمام ولیوں کی دستار میرے سر پہ ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کی گلی کا ایک کتا ہوں۔ اب خود فیصلہ کرو، جب قلندر شہنشاہ جیسی اتنی بڑی ہستی، کل لاہور سے ہمارے ایک دوست آئے تھے، اہل سنت دوست ہیں، میں نے ان کو دکھایا حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرائی موبائل پہ، کہتا تھا مجھے کربلا دیکھنے کا بڑا شوق، آتی گئی 7 آتا ہے بڑی عقیدت کے ساتھ سرکار کی زیارت کرنے۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک شہدائے کربلا کے ذریعے کے بعد وہ آگے آ گئی حضرت لال سائیں کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم مجاب کی ذریعے۔ کہتا یہ کن کی ذریعے؟ میں نے کہا قلندر پاک کے بابا کے ذریعے۔ جیسے جھٹکا لگتا ہے نا مجھے، کہتا ہے قلندر پاک کے بابا اتنی بڑی شخصیت تھے کہ امام حسین کے حرم میں آرام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے یہ دنیا کا دماغ خراب ہے جو کہتے ہیں لال حسینی، مولا حسین کا لال۔ بس آخری جملہ فضیلت کا، جس نے بھی ان 14 کی گدائی کی اللہ نے اس کو عزت دی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے، ایک بزرگ تھے، صاحب معرفت شخصیت تھی، ولی خدا تھے، سید زادے تھے، بڑا کلام لکھا ہے، لیکن آپ میں سے خواجہ اجمیر کا شعر مجھے کوئی سنا دے کہ جی یہ بھی شعر ہے، کسی کو نہیں ہے۔ ایک ہی شعر مشہور ہے ان کا جس نے دنیا میں خواجہ خواجہ کرا دی، شاہ است حسین۔ بس آپ کی نیند کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے بھی جلدی بات ختم کرو۔ کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، شاہ تو مولا حسین کی ہستی، بادشاہ است حسین، حسین تو بادشاہوں کا بادشاہ، دین است حسین۔ پھر سوچا کہ نہیں، مولا حسین کا تعارف میں نے پورا کروایا نہیں۔ حسین صرف دین نہیں ہے، دین پناہ است حسین۔ حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس کے سائے میں آ کے دین محمد بھی پناہ مانگتا ہے۔ دین محمد کو پناہ دینے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن علی۔ سرداد نداد دست در دست یزید۔ اب معرفت سنیں حضرت خواجہ اجمیر سرکار کی،
کہہ رہے ہیں سر دے دیا میرے مولا نے، نداؤ دست در دست یزید، لیکن یزید کے ہاتھ پہ حسین ابن علی نے اپنا ہاتھ نہیں رکھا. سر دے دیا حسین ابن علی نے، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھا. معرفت کا مقام یہ ہے کہ جس سطر میں یزید ملعون کا نجس نام آیا ہے نا، اس سطر میں خواجہ نے حسین بادشاہ کا نام نہیں رکھا. تھوڑا جاگو یار نیاز حسین. جس سطر میں آیا ہے نا سرداد ندا دست در دست یزید، کہ ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا، اس سطر میں یزید کا نام آیا ہے. خواجہ اجمیر نے مولا حسین کا نام لے لیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کے بنیاد کا نام حسین ابن علی. آپ کو بہت آسانی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل گیا. سیتا رام ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک ہندو دیوان بڑی عقیدت سے سالانہ مولا حسین کے مجلس کرواتا تھا. 3 دن کے مجلس، علماء ذاکرین کو نیازیں دینی، پیسہ دینا، لنگر چلانا. ایک ہندو ہو کے کچھ علماء کرام جنہیں آل محمد کا ذکر اچھا نہیں لگتا، وہ گئے. وہ تو پاگل ہے، لاکھوں روپے لٹائی جا رہا ہے، تیرا کیا لینا دینا حسین سے؟ تو مسلمان ہے، تو محمد کو رسول مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو حسین کا نام کیوں لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا حسین کو ماننے کے لیے نا اللہ محمد کا ماننا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے. پیچھے والے بولنا نیاز حسین. اس نے کہا جنہوں نے حسین کی گردن پہ 3 دن کے پیاسے پہ خنجر چلایا تھا وہ بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے. انہوں نے کہا پھر تو اتنی دولت اپنی لٹا رہا ہے حسین کے نام پہ، وجہ تو بتا دے. اس نے کہا نہ میں مسلمان ہوں، نہ مومن ہوں، نہ شیعہ ہوں، میں تو کافر ہوں، ہندو ہوں. صرف ایک وجہ سے میں حسین ابن علی کا شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں گھر جاتا ہوں تو میرے گھر میں 4 مستورات ہیں. ایک میری ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے. اس نے کہا اگر میں یزید کی نظر سے دیکھوں تو چاروں ایک جیسے. تھوڑا سا تو بولو یار. اگر یزید کی نظر سے دیکھوں چاروں ایک کو نہیں. اگر میں حسین کی نظر سے دیکھوں تو ایک حلال ہے 3 حرام ہے. صرف یہ پیسہ اس لیے لگاتا ہوں زہرا کے بیٹے حسین، اگر تو کربلا میں اتنی بڑی قربانی نہ دیتا آج بہن اور بیوی میں فرق ہی ختم ہو جاتا. تیری اور میری بیٹیوں بہنوں ماؤں کی عزت بچا گیا ہے فاطمہ زہرا کا بیٹا. غیرت جس کے اندر بھی ہے نا، ضمیر چاہے کسی مذہب کا ہے، حسین کے در پہ جھکے گا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے. بھئی آپ یہ تو سمجھ جائیں گے کہ حسین نانا میں سے، نانا حسین میں سے کیسے؟ بتانے کا مقصد یہ تھا اگر محمد دنیا میں نہ آتے تو حسین نہ آتے. بھئی نانا اور دادا ہوں گے تو اولاد آئے گی، لیکن یاد رکھنا قیامت تک اگر میرا حسین کربلا میں اتنی بڑی قربانی نہ دیتا، محمد رسول اللہ کہنے والا دنیا میں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں محمد قیامت تک زندہ رہوں گا تو اپنے بیٹے حسین کی قربانی دے. اور یہ کہہ کے نانا کے وطن سے میرے مولا چلے. نانا وطن حیوان کو بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. 2 محرم کی رات شروع ہو گئی ہے، مٹی پہ بیٹھ کے جناب زینب کو پرسہ دینے والوں کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا. آپ نے گھر میں بلی رکھی ہوئی ہو نا، آپ گھر چھوڑ بھی جائیں گے نا، وہ بار بار گھر کے چکر لگائیں گے کہاں گئے میرے مالک. حیوان کو بھی گھر پیارا ہوتا ہے. حسین کو اپنے نانا کا وطن اچھا نہیں لگتا؟ یہ روتا ہوا نانا کی قبر کو سینے سے لگا کے نانا حسین تیرا وعدہ وفا کرنے کے لیے جا. کوئی مدینے آئے نہ آئے اب تیرا حسین قیامت تک نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں شیعہ پاگل ہیں، مانتے نہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، روتے ہیں. یاد رکھنا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے شام کو نا، رات کو جب سو گئے، چھوڑ دو سنی شیعہ کے مسئلے کو، دل پہ ہاتھ رکھ کے نا سوچنا
शादी में कोई इनवाइट करेगा ना, आप बोस्की का सूट पहन के चले भी जाओगे, सलामियां भी दे आओगे, खाओ पियोगे, ऐश करोगे, मुबारकें दे के आ जाओगे। लेकिन जब किसी का जनाजा निकलेगा ना, तो आप शामिल तो हो सकते हो, रो नहीं सकते। रोना उन्होंने नहीं है जिनका वो मरने वाला कुछ लगता है। हमारे से पूछते हो शिया क्यों रोते हैं? इसलिए रोते हैं कि तुम्हारा हुसैन से रिश्ता जो कोई नहीं। ये हमें पूछो हुसैन क्या है, ये हमें पूछो जनाबे ज़ैनब की हस्ती क्या है। तुम करो वकालते यजीद की, तुम पैदा इसी काम के लिए हुए। हमें ना रोको, सर कटवा देंगे, बच्चे दे देंगे, घर जलवा देंगे, दुनिया फना कर देंगे जो हुसैन के जिक्र के सामने खड़ी हो। अपना मुल्क हमें जान से अजीज है, अदारे जान से अजीज हैं। उस वक्त तक जब ये हुसैन की गुलामी कर रहे हैं, इस मुल्क में जिस दिन हुसैन की गद्दारी शुरू हुई, ईंट से ईंट बजा के बताएंगे हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। जितनी पाबंदी लगानी है लगा। हुसैन के जिक्र पे, विलायत अली पे कंप्रोमाइज है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी सजा क्या है? सजाए मौत। हम तो मौला के हरम में जाके मौत मांगते हैं। या हुसैन अगर एक नौकरी भी कबूल है, मौला अपनी मोहब्बत में शहादत तो दे दे मौला। तुम उस कौम से टक्कर ले रहे हो जो मौत हुसैन के इश्क में मांगती है। तुम्हारा लगा कुछ नहीं, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम हमारा रहा कुछ नहीं। तो अल्लाह ने सांस दिए में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जब सोचते हैं ना, मेरे मौला के सीने पे सोने वाली शहजादी सकीना, 4 साल की शहजादी को शिमर जब तमाचे मारता था ना, रो रो के कहती थी बाबा कोई और शाम है, बाबा मैं तो तेरे सीने के बगैर कभी नहीं सोई। आधी रात के वक्त मिट्टी पे बैठ के हुसैन के गम में रोने वालों, जनाब सैयदा तुम्हारे आंसू कबूल। बस 2 जुमले सुनो, बाकी कल तफसीली हाज़िरी। वलीद मलऊन ने अपने दरबार में बुलाया तेरे और मेरे आका हुसैन को। जनाब ज़ैनब को पता चला, हुसैन तुझे वलीद ने बुलाया? हाँ बहन। इमाम कायनात के अलूम का बादशाह, दामन पकड़ा मौला हुसैन का जनाब ज़ैनब ने। रिश्ता बताओ, इस हुर्मत वाले दरबार की कसम, जनाबे इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब, इतनी मोहब्बत थी दोनों बहन भाइयों में कि इनसे पहले आज तक ना कोई ऐसे बहन भाई आए हैं, ना क़यामत तक कभी आएंगे। जनाब ज़ैनब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के घर तशरीफ लाई, शादी हो गई, बच्चियां आती हैं ना ससुराल के बाद वापस अपने घरों में। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई। बड़ी बीबी तो थी नहीं, शहीद हो चुकी थी। हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मुल बनीन सब बुजुर्ग घर के करीब आई। ज़ैनब बेटा, आज तेरी माँ ज़हरा जिंदा होती तो कितनी खुश हो। बेटा आज वो होती ना तो ये सवाल वो तुमसे करती, लेकिन आज पाक मोहम्मद की बेटी तो पसलियां तोड़वा के उम्मत से पुरसे लेके कब्र में जा सोई। हमें सिर्फ इतना बता दे बेटा ज़ैनब, तुझे उस घर में कोई तकलीफ तो नहीं? ठंडा सांस लिया, मक्तल लिखता है। जनाब ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे, फरमाने लगे अम्मा, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जैसे शाम के रईस की बहू बीवी बनी हो, वहां पर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक चीज ज़ैनब को बड़ा बेचैन करती है। जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा, ज़ैनब बेटा वो कौन सी चीज है? जनाब ज़ैनब रो के फरमाती, अम्मा तो मुझे हुसैन का चेहरा नजर नहीं आता। सारा दिन दरवाजे को देखती हूँ, अब हुसैन आ जाए। शर्म न करना जवान जितने बैठे हैं, झोलियां फैला के। अगले साल का पता किसी को नहीं है किसने होना है, किसने जनाब ज़हरा को पुरसा देना है। बीबी आके कभी उस इमाम बारगाह में, कभी उस मोमिन के घर, कभी किसी शहर में, कभी किसी गांव में, किसी जंगल में रो रो के कहती हैं मेरी ज़ैनब के तो हाथ बंधे हुए थे, तुम्हारे तो हाथ बंधे हुए नहीं। शर्म करके ना रोना जितने जवान बैठे। तुम तो हाथ सीने पे मार के कहो, हाय ओ गरीब ज़हरा, हाय ओ मुसाफिर हुसैन, हाय ओ अकबर का जख्मी बाबा, हाय ओ ज़हरा का मजलूम बेटा। मौला सलामत रखे, जनाब ज़हरा आप पे राजी होके जाए। बीबी के मेहमान बन के आते हो, जितने बैठे हुए खड़े हुए हो, मौला आपको किसी का मोहताज न करे। बीबी ने भाई के दामन में हाथ, हुसैन मुझे इस उम्मत पे एतमाद ही नहीं,
जिन्होंने मेरी माँ को खाली दरबार से भेजा, जिन्होंने मेरी माँ का दर जलाया है, जिन्होंने मेरे बाबा को मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया। कभी तारीख में सुने हैं? जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं, मैं हाथ बांध के उनसे गुजारिश करता हूँ, कुरान मेरे सर पे रखे, उलमा से पूछें जाके, कभी जिंदगी में सुने आपने गरीब से गरीब आदमी मर गया हो और कब्रिस्तान से उसका जनाजा वापस आया? ये रसूलुल्लाह का बड़ा निवासा सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन है, जिसको दफन की इजाजत नहीं मिली। सिर्फ इजाजत नहीं मिली, 70 तीर इमाम हसन के जनाजे पे चला। अब्बास दौड़ा तलवार लेने के लिए, हुसैन फरमाते हैं वापिस आ, और मैं भाई का जनाजा ले जाऊंगा, नाना के शहर में मैं जंग करना बर्दाश्त नहीं करता। इतना मजलूम खानदान। हुसैन, मैं तो तुझे वलीद के दरबार में, जब तक मेरा अब्बास नहीं आ जाता, औना मोहम्मद जाओ अपने मामू अब्बास से कहो अम्मा ज़ैनब ने याद किया। तारीखें लिखती हैं, मेरे मौला खाजी अब्बास, तेरे जूतों की खाक पे मेरी जान कुर्बान हो जाए, मैं बच्चे कुर्बान कर दूं। किस शान का मालिक है। कमरे बनी हाशिम, मौला अली की तस्वीर तारीख लिखती है। अब्बास मौला वो शख्सियत है, जब तक दुनिया में 34 बरस जिंदा रहे ना, जनाब सैयदा के चारों बच्चे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कलसूम, पूरी जिंदगी अब्बास ने जब भी इनके सामने आके कोई बात की है, तो जब भी देखा है अब्बास की निगाहें इनके कदमों की तरफ, इनके चेहरे की तरफ देख के अब्बास ने बात नहीं की कभी। एक जुमला और पढ़ो तुम्हारे रोने को देख के। एक बहुत बड़ा मौज़िन था करबला मोहल्ला में, इराक में, मौला के हरम में अजान देता था। अब्बास की वफा सुनो। मैं कहता हूँ मेरे मौला अली, मेरी जान आप पे कुर्बान मौला, आपने पत्थर पे अलम गाड़ा था, क्या कहने तेरे बेटे अब्बास के, जिसने घर घर में छत छत पे अपना अलम गाड़ा। अब्बास उस शहंशाह को कहा, उसने मन्नत मानी, उसने कहा अगर मेरा ये काम कर देना मेरे मौला गाजी सरकार बाबुल हवाइज शहंशाह, तो मैं एक दिन अजान इमाम हुसैन के हरम में दूंगा, एक दिन मौला गाजी अब्बास के हरम में। काम हो गया। तीसरी रात मौला गाजी अब्बास ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे आज के बाद ये मन्नत कभी ना मानना। उसने कहा मौला को बेअदबी हो गई, कोई गैर शरई मन्नत मान ली। फरमाते हैं गैर शरई मन्नत नहीं है, बात यह है कि तूने मुझे और मेरे मौला को अजान में बराबर कर दिया। जब भी मन्नत मानो ये मानो मैं 2 दिन हुसैन के हरम में आजान दूंगा, एक दिन हुसैन के नौकर के दरबार में आजान। किसी चीज में मुझे अब्बास को मौला हुसैन के बराबर, वो मेरा शहंशाह है, मैं उसका नौकर हूं। और इतना प्यार करते हैं मौला अब्बास उन लोगों से जो दिल से इमाम हुसैन से इश्क करते। अब्बास मौला है, हुसैन गाजी आ गए, अब चले जी 2 जुमले सुनो, मिंबर छोड़ो। आगे आगे आका हुसैन, दाएं तरफ मौला अब्बास, बाएं तरफ जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उस वक्त सज्जाद बीमार तो नहीं था, मरी मौला की कमर तो झुकी हुई थी, आंखों में खून तो नहीं था, दाढ़ी तो सफेद नहीं थी। यूं 18 साल का अली अकबर, उससे ज्यादा जवान हुसैन का 22 साल का बेटा सज्जाद, जनाब मुस्लिम बिन अकील, शहजादा अली अकबर, औना मोहम्मद, जनाब जाफर, हजरत उम्मुल बनीन के चारों बेटे, खानदान बनु हाशिम के तवाफ में अपने वक्त का मोहम्मद चल रहे थे, और ये सारे अली बन के हुसैन का तवाफ करते हुए साथ साथ चल। आ गया दरबार वलीद, मौला इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास तुम सब यहाँ रुको, मैं अंदर जाता हूँ, क्योंकि उसने सबको नहीं बुलाया, मुझे अकेले को बुलाया। एक दफा अब्बास ने देखा कि अली अकबर के चेहरे पे मौत की जर्दी आ रही, घबरा के ना एक मरतबा अब्बास ने अकबर की थोड़ी के नीचे हाथ रखा और मुंह चूम के कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की तस्वीर, अकबर मुझे बता तू परेशान क्यों हो रहा है। अकबर एक दफा चचा को देख के कहता है चचा देखते नहीं है दुश्मन के दरबार में बाबा अकेला जा रहा है। गाजी ने ना अकबर को सीने से लगा के एक जुमला कहा, जिन्होंने रोना है जुमला सुनना। फरमाते हैं मेरी जिंदगी के बाद परेशान होना, अब्बास की जिंदगी में तुझे अपने बाबा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहरा ने मुझे दुआएं मांग मांग के इसलिए तो नहीं लिया कि हुसैन मौला की तरफ गाजी की जिंदगी में कोई इशारा कर जाए। अजरकुम मिन अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए, तुम्हारी मौला आवाजें कबूल फरमाए।
ऊंचा रोना जनाब ज़ैनब की सुन्नत है। इमाम जाफर सादिक चीखे मार मार के रोया करते थे। सलामत रहो, ठहर ठहर के पढ़ रहा हूं, जवान हौसला लेके सुनो। बिस्मिल्लाह। मौला आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने एक जुमला फरमाया, अब्बास जल्दी नहीं करनी, अगर मेरी आवाज बुलंद देखो तो फिर तुम्हें इजाजत है अंदर आने की। अब्बास मौला ने कंधे पे हाथ रखा, शहजादा अली अकबर मौला सज्जाद के, फरमाते हैं तुम हुसैन के बेटे हो, मेरे शहनशाह के बेटे हो ना, तो मैं भी तुम्हारे दादा अली के शुजाअत का वारिस हूँ। अगर आज दुनिया को खैबर याद ना करा दूं, मुझे अली का बेटा ना कहना। अब्बास खड़े हुए दरवाजे पर, मेरे मौला को इसने कुर्सी पेश की। नवाब करबला ने तशरीफ फरमा हुए कुर्सी पर इसने यजीद का खत पेश किया कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है, यजीद आपसे बैत मांग रहा है। अब जुमले सुनना, बस आखिरी घड़ी के 2 या 3 मिनट। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा। आले मोहम्मद खुल के अजीम के मालिक हैं, दुनिया को तहजीब सिखाने के लिए आए हैं। मौला ने अपने मियार के मुताबिक जुमला इरशाद फरमाया, कोई हल्की बात नहीं की। इमाम हुसैन जैसी हस्ती की, हर मरने वाले की मौत पे जो आयत पढ़ी जाती है, मौला ने उसकी हमायत भी नहीं की, अफसोस भी नहीं किया कि वो मर गया है। आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयत का तर्जुमा ये है कि हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है, हर इंसान को जाना है। आयत पढ़ी, उसने कहा फर्जंद रसूल आपसे बैत का मुतालबा है। उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक पे मेरे मौला के जलाल आया। सैयदुस साबरीन के चेहरे पे बाबा वाले गज़ब के आसार में उदार हुए। फरमाने लगे, यजीद मुझ हुसैन से बैत मांगता है। नहनो अहल बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला, हम अहले बैत नबुव्वत और रिसालत के काम हैं। वह मुख्तलिफुल मलाइका, हमारे घर में मलाइका का नज़ूल होता है। हम ही वो हैं कि जिनके घर में कुरान का नज़ूल हुआ। अब तारफ सुनना, मौला ने क्या फरमाया। फरमाते हैं वह हुआ यजीद, और वो यजीद शारिबुल खमर, शराब का पीने वाला, कातिलुल नफ्सिल मोहतरमा, और नफूस मोहतरमा को कत्ल करने वाला, वह रजलुन फासिकुन, और एक बदकार आदमी। उसकी बैत मेरे से मांगते हो। उसके पास सीना तान के हुसैन इब्ने अली ने कहा, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। अब ये हाथ बांध के अर्ज कर रहा हूं, मरवान पढ़ रहा था, वजू कर रहा था, कोने में बैठा हुआ दरबार वलीद में। इसने वलीद को पीछे बैठा हुआ था, पीछे, ताकि मुझे इमाम देखे ना। आखिरी जुमला सुनो, तारीख पढ़ रहा हूं, सुनने के लिए आपने बड़ा गिरिया कर लिया। सुन्नी शिया भाई, दूसरे मकातिब के लोग, दूसरे मज़ाहिब के लोग आते हैं, शिया मिट्टियों में बैठ के क्यों रोते हैं, उनके लिए तारीख पढ़ रहा हूं। आपके तो बच्चों को भी याद है। पीछे बैठ के इसने ऐसे इशारा किया, ऐसे। बात समझ में आ रही है कुछ? पीछे से इसने इशारा किया, ये वो मौका है कि जिसमें तू हुसैन इब्ने अली का सर काट सकता है। आज अगर हुसैन दरबार से सलामत चले गए, फिर नदियां बहेंगी खून की हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए या हुसैन से बैत लेने के लिए। फिर ये बैत हुसैन तुम्हारी नहीं करता, या अभी बैत ले लो या हुसैन का सर काट लो। यूं ज़हरा के बेटे ने ना, इमाम वो होता है जो पीछे भी ऐसे ही देखता है जैसे सामने देख रहा होता है। मेरे मौला ने यूं मुड़ के उसकी तरफ देखा और फरमाने लगे, यब्ना ज़रका, और बाजारी औरत की औलाद, क्या तू हुसैन को कत्ल करेगा? हम हुआ या वो तेरा अमीर मुझे कत्ल करेगा? इधर हुसैन मौला की आवाज बुलंद हुई, उधर अब्बास ने कहा, अल्लाहु अकबर। दरबार वलीद के दरवाजे के टुकड़े करके अली का अली बेटा फिर तारीख लिखती है। ऐसे दरबार में आया हुसैन जैसे शहनशाह को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। मौला कुर्सी छोड़ के आगे बढ़े हैं, सीने की तरफ हाथ बढ़ा के कहते हैं, गाजी रुक, अब्बास रुक जा। अब्बास इतने जलाल में थे कि मौला ने सीने पे हाथ रख के कहा, मेरा भैया गाजी, मैंने हुसैन ने दीन बचाना है, नाना के शहर में खून नहीं बहा। अब्बास को सीने से लगाया, दरबार से वापस आ रहे। मौला ने दाएं देखा, नजर तो यमीनन व शिमाला। फरमाते हैं, सज्जाद मेरा बेटा, सारे आ रहे हो, तुम्हारा चचा अब्बास को है, बस झोली फैला के बैठना। आखिरी जुमला सुनो। मौला सज्जाद ने ठंडा सांस लिया। फरमाते हैं, बाबा वो पीछे मेरा चचा अब्बास आ।
हुसैन मौला ने क्या फरमाया? फरमाते हैं या कमरे बनी हाशिम, तो हाशमियों के चांद अब्बास, और मेरी कमर का जोर गाजी हिलैया, मेरे करीबा गाजी मौला करीब है, सीने से लगाया, रो के फरमाते अब्बास तू पीछे पीछे क्यों चल रहा? गाजी हाथ बांध के ना, जलाल में जब होता है ना इंसान, तो इंसान के बदन में कपकपाहट होती है, यूं कांपते हुए हाथ बांध के कहते हैं मौला मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ अभी चंद लम्हों के बाद हमने जाना है जनाब ज़ैनब की बारगाह में, अगर शहजादी ज़ैनब को ये पता चला कि मेरी जिंदगी में उस मलऊन ने तेरी गर्दन की तरफ इशारा किया और मेरी शहजादी ने पूछ लिया अब्बास मेरी माँ तहज्जुद की नमाजों में तुझे इसलिए मांगा करती थी कि आज तेरी जिंदगी में हुसैन के सर की तरफ इशारे होने लग गए, मौला मैं जनाब ज़ैनब को क्या जवाब दूंगा? मौला मैं तेरी बहन को क्या जवाब दूंगा? मौला मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा को मातम हुसैन। या हुसैन